السلام علیکم حاضرین مجلس۔ آج اس عشرے کی چھٹی مجالس ہے اور آج کے اس غمناک جو دن ہے اس کی ہم اپنے بارہویں امام کو ان کے جد کا پرسہ دیتے ہیں، اور آج ہمیں بی بی کو ان کے والد گرامی کا پرسہ دینا ہے۔ آج ہم اس عنوان سے اس مجالس میں ہلو عریبہ، ہلو آنٹی آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہلو 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 شہناز صاحبہ، آ رہی جی آواز آ رہی ہے، میں شروع ہلو کروں؟ السلام علیکم، شروع کریں گے آپ؟ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ رسول اللہ سے یہ فرما رہا ہے کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا، اور ہم تم پر سے تمہارا وہ بوجھ ہم نے اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ چھایا ہے آج غم کا اندھیرا جہان میں، سورج کو گہن آ گیا بس ایک آن میں، اب جان نہیں ہے جس میں رسول زمان میں، غم ہے بپا نبی کا زمین آسمان میں، سب انبیاء جنازے پہ تشریف لاتے ہیں، لاشیں کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں، لاشیں کو دیکھ دیکھ کے آنسو بہاتے ہیں، کہتی ہیں رو کے فاطمہ زہرا اٹھو اٹھو، کیسی یہ نیند ہے شاہ والا اٹھو اٹھو، پھٹتا ہے غم سے میرا کلیجا اٹھو اٹھو، بابا اٹھو اٹھو میرے بابا اٹھو اٹھو، چادر سفید اوڑھ کے تم ہائے سو گئے، ہم بابا جان خلق میں
बर्बाद हो गए। हम बाबा जान खल्क में बर्बाद हो गए। हसनैन कह रहे हैं कि अब रहम खाइए, ऐ नाना जान चेहरे से चादर हटाइए। आवाज हमको ऐ मेरे नाना सुनाइए। फैला के हाथ हमको गले से लगाइए। लिपटाइए के दर्द के मारे तड़पते हैं, ऐ नाना जान तुम्हारे नवासे तड़पते हैं, ऐ नाना जान तुम्हारे नवासे तड़पते हैं। थामे कलेजा दर्द से रोते हैं मुर्तजा, गुस्लो कफन जनाजे को देते हैं मुर्तजा, और कब्र में जनाजा लेटाते हैं मुर्तजा। तलकीन पढ़ के शाना हिलाते हैं मुर्तजा। मरकद में हाय हाय पैगंबर की लाश है, सदमे से मुर्तजा का जिगर पाश पाश है, सदमे से मुर्तजा का जिगर पाश पाश है। हसनैन बोले तन्हा ना जाओ मज़ार में, अपने नवासों को भी बुलाओ मज़ार में। सीने से अपने हमको लगाओ मज़ार में, पहलू में गमज़ादों को सुलाओ मज़ार में। नाना गले लगा लो तो फिर चैन आएगा, पहलू में तुम सुला लो तो फिर चैन आएगा, पहलू में तुम सुला लो तो फिर चैन आएगा। छाया है आज गम का फार सबूर आप म्यूट हो गई हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب میں گزارش گزار ہوں ہماری ذاکرہ مہر زہرا صاحبہ کی کہ وہ مجلس کو خطاب کریں ایک بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل اللہم على صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ قرئ الفاتحہ۔ صلی اللہ صلی اللہ المعروف بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ بالشیطان بسم اللہ الرحیم لا قوة الذي لا يموت الذي يتخذ ساعة ولم شريك في الملك ولم يكن له ذل بره تكبيرا۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم۔ الحمد للہ للمتقین والجنة للموحدین والنار للکافرین علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابا القاسم مصطفی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کنیزان سیدہ، وطنداران مظلوم کربلا، سب سے پہلے میں آپ کو دو معصومین کی تعزیت و تسلیت عرض کرتی ہوں، بالخصوص اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ کنیزان سیدہ، اس عشر مجالس کی چھٹی مجلس ہے۔ آج اس مجلس میں دو بیویوں کا تذکرہ کرنا ہے۔ میں نے اپنی مجلس میں کہا کہ کچھ خواتین ایسی تھیں کہ جن کا کربلا میں کردار تھا، لیکن کچھ خواتین کربلا میں نہ رہ کر بھی انہوں نے کربلا کے لیے بہترین کردار دکھایا ہے۔ انہوں نے واقع کربلا میں امام تو ہر بیوی ہم یہ نمونہ ہیں، ان کا کردار ہمارے کہ ہم ان کے کردار پر چلے، ان کی سیرت کو اپنائیں۔ سب سے پہلے جس بیوی کا تذکرہ کریں گے وہ بیوی جناب ام سلمہ ہے کہ کنیزان سیدہ، آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ام سلمہ پیغمبر اکرم کی زوجہ تھیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام سلمہ کا اصل نام
جو تاریخ میں بتایا گیا ہے وہ ہند تھا۔ اور کیوں ان کو ام سلمہ کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام سلمہ تھا، لہٰذا اس بنا پر جناب ہند کا نام ان کی کنیت ام سلمہ پڑ گئی۔ ام سلمہ کے والد کا نام ابو امیہ ابن مغیرہ تھا، اور آپ کی والدہ گرامی کا نام بتایا جاتا ہے تاریخ میں عاتقہ تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے بعض نے یہ بتایا ہے کہ جناب عاتقہ جو کہ جناب ام سلمہ کی والدہ تھی، اصل میں وہ جناب ابو طالب کی بیٹی تھی، لیکن اکثر تاریخ لکھنے والوں نے یہ بتایا کہ نہیں، جناب عاتقہ جناب عبد المطلب کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ یہ عامر بنت ربی کی بیٹی تھی۔ تاریخ میں جناب ام سلمہ کی نہ ہی تاریخ ولادت ملتی ہے اور نہ تاریخ وفات ملتی ہے، لیکن جائے ولادت بتایا جاتا ہے کہ آپ مکے میں پیدا ہوئی تھی اور آپ کو مدینہ جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا۔ کنیزہ سیدہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ام سلمہ بعثت کے ابتدائی ایام میں آپ اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے پہلے شوہر کے ساتھ، کہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے پہلے شوہر خود پیغمبر اکرم کے رضائی بھائی تھے، ابو سلمہ ابن عبد الاسد۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام سلمہ بعثت کے ابتدائی ایام میں اپنے شوہر کے ساتھ مکے میں اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن جب آپ نے اسلام کو قبول کیا تھا تو اس وقت مشرکین مکہ نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ آزار و اذیت پہنچانا شروع کر دی۔ تو آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ جس طرح سے دوسرے مسلمان پیغمبر کے حکم کے مطابق کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ مکہ چھوڑ کر آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرے، تو جناب ام سلمہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ لیکن جب حبشہ کے حالات ناسازگار، تمام کو حکم مدینے کی طرف ہجرت کرے کہ جناب ام سلمہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ لیکن کس طرح سے جناب ام سلمہ پیغمبر کی زوجہ، تاریخ آتی ہے کہ جناب ام سلمہ ابو سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد کی عقد میں تھی، لیکن جب ہجرت کے جب جنگ احد برپا ہوئی تھی تو اس جنگ احد میں جناب ام سلمہ کے شوہر زخمی ہو گئے تھے اور اس دنیا سے گزر گئے تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب ان کے شوہر اس دنیا سے گزر گئے تھے، ان کے شوہر کی وفات کے بعد انہوں نے پیغمبر اکرم سے شادی کر لی تھی۔ لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب ام سلمہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد جب آپ نے عدت وفات گزار لی تو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو بکر اور عمر نے بھی چاہا تھا کہ جناب ام سلمہ سے شادی کر لیں، لیکن جناب ام سلمہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ پھر پیغمبر اکرم نے اپنی شادی کا پیغام بھیجا تو جناب ام سلمہ نے پیغمبر سے شادی کر لی۔ یہاں تک کہ شیخ صدوق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ام سلمہ حضرت خدیجہ کے بعد پیغمبر کی ازدواج میں سب سے زیادہ فضیلت ترین زوجہ تھی، کہ ام سلمہ کے پاس بہت سارے فضائلات تھے، بہت زیادہ کمالات تھے، اس قدر جناب ام سلمہ فضائلات اور کمالات کی حامل تھی کہ بقیہ دوسری زوجہ جناب ام سلمہ سے حسد کیا کرتی تھی۔ اور یہ جناب ام سلمہ کا کردار یہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ام سلمہ نے پیغمبر کے ساتھ کئی جنگوں میں بھی شرکت کی ہے، مثال کے طور پر جنگ خیبر، جنگ خندق، فتح مکہ، حنین، یہ تمام ایسی جنگیں تھی کہ جس میں آپ نے پیغمبر کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی تھی تو جو احد کے
शोहदा थे, ओहद में दफन कर दिए गए थे, तो जनाब उम्मे सलमा का मामूल था कि आप हर महीने जंग ओहद के मुकाम पर तशरीफ ले जाती थी और वहां जाने के बाद शोहदाए ओहद के ऊपर सलाम भेजती थी। और जनाब उम्मे सलमा वो थी कि जिन्हें अहले बैत से बेइंतहा मोहब्बत थी, बेइंतहा लगाव था। की तारीख और हदीसों में बताया जाता है कि जनाब उम्मे सलमा इस कद्र अहले बैत से मोहब्बत करती थी कि जब अबू बकर की जानिब से जनाब फातिमा को जो पैगंबर की मीरास से महरूम किया जा रहा था, बाबे फिदक उनसे छीना जा रहा था, तो उस वक्त तन्हा जो जनाब फातिमा की हिमायत के लिए अगर कोई खड़ा हुआ था तो वो जनाब उम्मे सलमा थी। कि जनाब उम्मे सलमा जनाब फातिमा की हिमायत में खड़ी हुई, और तारीख बताती है कि जब आप जनाब फातिमा के हिमायत के लिए खड़ी हुई, उनकी मदद के लिए खड़ी हुई, तो खुद उनको जो हिस्सा बैतुल माल से मिलता था, लोगों ने उनको उस हिस्से से भी महरूम कर दिया। और तारीख और रवायतें ये भी बताती है कि आयशा ने जब जंगे जमल बर्पा की थी तो उस वक्त चाहा था कि इस जंग में जनाब उम्मे सलमा भी शिरकत करे, लेकिन जनाब उम्मे सलमा ने इस जंग में शिरकत करने से मना कर दिया था। और मना ही नहीं किया था कनीजाने सैयदा, बल्कि जब आप मौलाए कायनात के पास गई तो आपने वहां पर जाने के बाद तमाम असहाबे जमल के जो इरादे थे उससे मौलाए कायनात को आगाह किया, और आगाह करने के साथ साथ अपने बेटे उमर इब्ने अबी सलमा को आपकी खिदमत के लिए भेज दिया। और तारीख बताती है कि इमाम अली ने अपनी दौरे हुकूमत में और बाद में उनके बेटे को मुख्तलिफ जगहों पे तबलीग करने को भी भेजा था, मसलन बहरैन, फारस, इन तमाम मुकामात पर भेजा था। इसी तरह से उन अहले बैत में से जनाब उम्मे सलमा को इमाम हुसैन से भी बेइंतहा मोहब्बत थी। इस कद्र मोहब्बत थी, इस कद्र शदीद अकीदत इमाम हुसैन और अहले बैत से रखती थी कि इमाम हुसैन के बचपन में ही आपको उनकी तुरबत दे दी गई थी। और इसके अलावा उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब यजीद का दौर आया था तो आपने इमाम हुसैन पर आजादारी बर्पा की थी, मदीने में आजादारी बर्पा की थी, और अपने तमाम हमसायों को आजादारी में शिरकत करने की दावतें देती थी। खुद जनाब उम्मे सलमा वाक़े करबला में भी उम्मे सलमा का एक बहुत बड़ा किरदार है कनीजाने सैयदा। वो ये कि जब इमाम हुसैन करबला की तरफ सफर कर रहे थे तो उससे पहले आप जनाब उम्मे सलमा के पास गए, और जाने के बाद आपने पैगंबर की तलवार और कुछ बाज ऐसे इसरार इमामत थे कि जो आपने उम्मे सलमा के सुपुर्द किया था और कहा था ये चीजें आप महफूज रखे। और बाज रवायत में के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि उम्मे सलमा को करबला की थोड़ी सी मिट्टी पैगंबर अकरम ने दी थी, और उन्होंने उस मिट्टी को एक शीशे की बोतल में महफूज करके रखा था। और इसी हवाले से हुजूर ने फरमाया भी था कि जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझ लेना कि मेरा नवासा हुसैन शहीद कर दिया गया है। और उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने एक दिन पैगंबर को ख्वाब में देखा, मैंने देखा कि पैगंबर बहुत गमगीन हैं, खाक आलूदा हैं। उस वक्त जनाब उम्मे सलमा ने फरमाया, जनाब उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार हुई, फौरन दौड़ती हुई उस शीशी की तरफ गई कि जिसकी करबला की खाक रसूल ने उन्हें दी थी। जब आप उसके करीब गई तो आपने क्या देखा कि वो मिट्टी सुर्ख हो चुकी है। आप समझ गई कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए हैं। उस वक्त आपने इतना ज्यादा गिरिया जारी शुरू कर दिया कि आपके गिरियों को सुनकर तमाम हमसाए आ गए, और जब आपसे माजरा सुना आपके पास आए और पूछा कि उम्मे सलमा इस कदर गिरिया क्यों कर रही हो, तो जनाबे उम्मे सलमा ने वो तमाम चीजें बताई कि जो पैगंबर ने उनको बताई थी। और ये वाकया, ये माजरा एक हदीसे कारूरा के नाम से मशहूर हो गया। और इसी तरह से इमाम हसन के दौर में भी जनाबे उम्मे सलमा का एक बेहतरीन किरदार रहा है कि जब इमाम हसन के माविया के साथ सुलह कर ली थी
تو اس کے بعد جناب سلمہ نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو اور اپنے بھتیجے سے کہا تھا کہ اپنے جان کی حفاظت کے خاطر تم معاویہ سے بیعت کر لو. لیکن دیکھو بیعت کرنا لیکن معاویہ کے مقابل میں کبھی خاموش نہ رہنا، اور یہاں تک کہ جو معاویہ نے کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ منبر پہ جا کر امام علی کی شان میں گستاخی کی جائے، تو جناب سلمہ نے خط لکھا تھا کہ جس خط میں معاویہ کی آپ نے دل کھول کر سرزنش کی تھی، اس کی مذمت کی تھی. اور کنیزان سیدہ، تاریخ میں کہیں بھی جناب سلمہ کی تاریخ وفات نہیں بتائی جاتی ہے، لیکن سن کا تذکرہ ضرور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات 59 ہجری میں ہوئی تھی، لیکن بعض لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں، آپ کی وفات 62 ہجری میں ہوئی تھی. لیکن اگر دیکھا جائے تو روایتوں کے مطابق، تاریخوں کو دیکھنے کے مطابق زیادہ مناسبت جو ہجری رکھتی ہے جناب سلمہ کی وفات کی، وہ ہے 62 ہجری، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ زندہ تھی، اور پیغمبر کی زوجاؤں میں آخری جو خاتون وفات پائی تھی وہ جناب سلمہ تھی. اور سلمہ کی عمر کے بارے میں لوگ بتایا جاتا ہے کہ خود آپ کے بیٹے یہ نقل کرتے ہیں کہ جب میری والدہ گرامی اس دنیا سے گزر رہی تھی تو اس وقت آپ کی عمر 84 سال کی تھی. لہٰذا جناب سلمہ کو کی وفات کے بعد جہاں پر آپ کا مقبرہ بنایا گیا وہ جنت البقیع میں بنایا گیا. کنیزان سیدہ، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب سلمہ وہ تھی جنہوں نے پیغمبر سے بہت زیادہ سی حدیثوں کو نقل کیا ہے. اور کنیزان سیدہ، یہ حدیثیں جناب سلمہ کی صرف ہم اہل شیعہ میں نہیں ہے، بلکہ اہل سنت میں بھی جناب سلمہ سے بہت زیادہ روایتیں کی گئی ہیں. حتیٰ اس قدر روایت ہے کہ ان کے ہاں ایک مسند سلمہ کے نام سے ایک کتابیں جمع کی گئی ہیں. لیکن شیعوں میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو نام سلمہ کے لیے بیان کی گئی ہو، لیکن تاریخ میں کچھ ایسی روایت ہے کہ جس کو جناب سلمہ کی طرف نسبت دی جاتی ہے. مثال کے طور پر آیت تطہیر، حدیث قصہ اور واقع کربلا اور امام حسین کی شہادت کے بارے میں کہ بتایا جاتا ہے کہ جب امام حسین مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے کچھ اسرار امامت جناب سلمہ کے سپرد کی تھی. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب سید سجاد شام سے واپس مدینے آئے تھے تو اس وقت جناب سلمہ نے وہ امانتیں جو امام حسین نے آپ کے پاس رکھوائی تھی، آپ نے امام سجاد کے حوالے کر دیا. لہذا جناب سلمہ اہل بیت کے سب سے زیادہ نزدیک خاتون تھی. تو یہ تو جناب سلمہ کی تاریخ زندگی ہے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. ہمیں ان کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ جناب سلمہ نے کس طرح اہل بیت کی خدمات کو انجام دیا اور کس طرح سے ان کی امانتوں کی امانت داری کی ہے. لیکن کنیزان سیدہ، آج دوسری بیوی جس کا تذکرہ ہم اپنی مجلس میں کریں گے وہ بیوی جس کا نام جناب فاطمہ بنت حسن ہے. بتایا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت حسن آپ کی پیدائش 7ویں صدی میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. آپ عرب قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد حسن ابن علی کی بیٹی تھی، جناب زین العابدین کی بیوی تھی اور امام محمد باقر کی والدہ گرامی تھی. بتایا جاتا ہے، روایتوں میں ہے کہ جناب فاطمہ کی کنیت ام محمد ام عبداللہ تھی، اور روایتوں میں ہے کہ امام زین العابدین ہمیشہ جناب فاطمہ کو صدیقہ کہہ کے پکارتے تھے. اور جناب فاطمہ
بنت حسن کی خصوصیات کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ حسن ابن علی کے خاندان میں کوئی بھی خاتون آپ جیسی نہیں تھی، کہ خود جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مصحف فاطمہ میں تمام ائمہ طاہرین کی ماؤں کے نام دیکھے تو میری نظر اس روایت پہ بھی پڑی کہ جس میں ام عبداللہ ابن حسن کو امام محمد باقر کی والدہ کہا گیا ہے، اور کنیزان سیدہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ام عبداللہ اتنی زیادہ صادقہ نیک کردار کی مالکہ تھی کہ خود امام حسن کے خاندان میں کوئی بھی خاتون آپ جیسی نہیں تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ تاریخ میں ام عبداللہ کی والدہ یا ان کی وفات یا ان کے مقام دفن کے بارے میں کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن سید سجاد سے آپ کی شادی کے باعث آپ کو کئی اولادیں ہوئی تھیں، اور ان اولادوں کا سلسلہ نسب امام محمد باقر سے ہوتے ہوئے بتایا گیا کہ والدہ کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب چلا تھا وہ والدہ کی طرف سے امام حسن سے تھا، اور اگر والد کی طرف سے دیکھا جائے تو امام حسین تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور اسی شادی کا ایک ثمرہ خود امام محمد باقر علیہ السلام تھے، کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام محمد باقر امام حسن اور جناب فاطمہ کے بطن سے آئے تھے تو اس وقت تمام بنی ہاشم کے درمیان امام محمد باقر کو ہاشمی بین ہاشمی، علوی بین علوی، فاطمی بین فاطمی کا لقب دیا گیا تھا۔ کیونکہ یہ ماں کے اعتبار سے بھی ہاشمی تھے، اور خود باپ بھی ان کے والد محترم بھی ہاشمی تھے، لہٰذا تمام ہاشمیوں نے مل کر امام محمد باقر کو یہ لقب دیا تھا۔ کنیزان سیدہ جناب فاطمہ کا مقام، ان کا مرتبہ اس قدر ہے کہ روایتوں میں آپ کی کرامتوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، کہ خود امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ گرامی ایک دیوار کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اچانک سے دیوار چٹکنے کی آواز آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دیوار اب گر جائے گی۔ جیسے ہی اس کی آواز جناب فاطمہ بنت حسن کے کانوں میں گئی، فوراً آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور کہا کہ میں تجھے محمد مصطفیٰ کی قسم دیتی ہوں کہ خدا تمہیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ تم میرے اوپر گر جاؤ۔ اب جیسے ہی جناب فاطمہ بنت حسن نے یہ جملہ کہا، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ دیوار ہوا میں معلق ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس وقت تک معلق رہی جب تک میری والدہ گرامی وہاں موجود تھی، اور جب میری والدہ گرامی گھر میں تشریف لائیں تو اس وقت میرے بابا نے میری والدہ سے 100 دینار ان کے پر صدقہ کیا۔ تو کنیزان سیدہ یہ فاطمہ بنت حسن وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ میرے والد ماجدہ جناب فاطمہ بنت حسن صدیقہ تھی، اور امام حسن کے گھر میں کوئی ایسی خاتون نہیں تھی کہ جو جناب فاطمہ کے ہم پلہ قرار پائے، ان کے ہم میزان قرار پائے، اس قدر فضیلتوں کی حامل تھی جناب فاطمہ بنت حسن۔ یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے بہت سے لقب ہیں، آپ کو صدیقہ کہا گیا، لیکن آپ کا ایک لقب اور ہے جو جناب فاطمہ بنت محمد کا بھی تھا، کہ فاطمہ زہرا کو محدثہ کہا جاتا تھا، اسی طرح سے فاطمہ بنت حسن کو بھی محدثہ کہا جاتا ہے۔ کیوں محدثہ کہا جاتا ہے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام محمد باقر علیہ السلام آپ کے شکم میں تھے، آپ کے بطن میں تھے، تو اس وقت
آپ کو بہت کمزوری کا احساس ہوتا تھا، اس قدر آپ کمزور ہو جاتی تھی کہ آپ کبھی کبھی اس درد اور کمزوری سے بے ہوش ہو جاتی تھی، اور بے ہوش ہونے کے بعد آپ عالم خواب میں پہنچ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ میں عالم خواب میں تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور مجھے آنے کے بعد ایک بردبار، ایک دانا، ایک عقل مند فرزند کی بشارت دی۔ جب میں نے آنکھ کھولی، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے کونے سے یہ آواز آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھا نہیں۔ لیکن جب امام محمد باقر کی ولادت ہو گئی تو اس وقت امام محمد باقر کے چہرے پر اس قدر نور تھا کہ جناب فاطمہ کہتی تھی کہ وہ نور یا تو میں دیکھ سکتی تھی یا معصومین دیکھ سکتے تھے، اور وہ شخص کہ جس سے جناب فاطمہ جس کی آوازوں کو سنتی تھی لیکن دیکھ نہیں پاتی تھی، وہ فرشتے تھے۔ اور کنیزان سیدہ محدثہ بھی اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو فرشتوں کی آوازوں کو سنے لیکن فرشتوں کو نہ دیکھے۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ کو ایک علت یہ کہ اس لیے آپ کو محدثہ کہا گیا کیونکہ آپ فرشتوں کی گفتگو کو سنتی تھی، لیکن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس لیے بھی جناب فاطمہ بنت حسن کو محدثہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ اپنے والد گرامی امام حسن سے روایتوں کو نقل کرتی تھی۔ اور کنیزان سیدہ میں بتا دوں کہ جناب فاطمہ بنت حسن کی اولادوں میں امام محمد باقر کے علاوہ جو فرزند سب سے زیادہ بافضیلت تھا، جو بہت زیادہ مہم ترین تھا، وہ آپ کی اولاد میں سے ایک عبداللہ باہر تھے، جو آپ کی اولاد تھے۔ بتایا جاتا ہے عبداللہ باہر کو باہر اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ صورت و شکل میں بہت خوبصورت تھے اور آپ کے چہرے سے نور ساطع ہوتا تھا، اس لیے آپ کو باہر کہا گیا۔ تو یہ جناب عبداللہ باہر بتایا جاتا تھا، یہ اپنے زمانے کے بہت زیادہ فاضل اور فقیہ شخص تھے، اور انہوں نے جو پیغمبر اسلام کے اوقاف تھے، یعنی جو پیغمبر اکرم غریبوں کو، تنگ دستوں کو مال تقسیم کرتے تھے، اس کی ذمہ داری خود عبداللہ باہر نے اپنے کاندھے پہ اٹھا رکھی تھی۔ اور یہی نہیں کنیزان سیدہ، بلکہ پیغمبر کے اوقاف کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ امام علی بھی جو غریبوں کو، فقراؤں کو، تنگ دستوں کو غذائیں تقسیم کرتے تھے، اس کی بھی ذمہ داری جناب عبداللہ باہر کے اوپر تھی۔ کنیزان سیدہ جناب فاطمہ بنت حسن تاریخ اسلام کی وہ نورانی ہستی ہیں کہ جن کا خاندان ایسے خاندان سے آپ کا تعلق ہے کہ جو پاک رسالت ہے، وہ عصمت ہے۔ اس گھرانے کی خواتین میں، اس گھرانے کی عورتوں میں شرافت، حیا، عفت، یہ تمام چیزیں اس گھرانے کے لوگوں میں اور خواتین میں موجود ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ جن اوصاف کو جناب فاطمہ بنت حسن کے لیے بیان کیا جاتا ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت حسن کے جو اوصاف ہیں، جو لقب ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو فاضلہ بھی کہا جاتا تھا، آپ کو عالمہ بھی کہا جاتا تھا، آپ صالحہ بھی تھی، صدیقہ بھی تھی، فارسہ بھی تھی۔ اور امام حسن کی یہ بیٹی معنویت اور کرامت کے اس درجے پہ فائز تھی کہ اگر یہ دیوار کو اشارہ کر دے تو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جائے۔ اب وہ جو امام کی بیٹی ہو، امام کی زوجہ ہو، امام کی ماں ہو، اور جس گھرانے کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، اور جو اس گھرانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی عبادت ایسی ہے کہ وہ عبادت کرنے والے اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ تو کنیزان سیدہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ خاتون بھی اسی مصداق ارحام المطہرہ کی ہیں، ان کو بھی وہی مصداق حاصل ہے جو بقیہ اہل بیت علیہ السلام کو حاصل ہے، کہ آپ کو بھی ارحام المطہرہ کہا جاتا ہے، کہ جس کا تذکرہ خود ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، کہ اس لفظ کو زیارت وارثہ میں بھی
استعمال کیا گیا ہے. لیکن کنیزان سیدہ یہ وہی بی بی ہے کہ جو کربلا میں بھی موجود تھی، اور کربلا میں بھی اس بی بی نے ظلم و ستم کو برداشت کیا، خود اسیر ہو کر شام و کوفہ کو مراحل کو طے کیا، حتیٰ انہوں نے اپنے سامنے اپنے والی و وارث کے گلے میں خاردار توق اور ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں دیکھی ہے. ہاں کنیزان سیدہ، آج کی تاریخ وہ غمناک تاریخ ہے کہ آج حضرت زہرا کو دو شخصیتوں کا پرسہ دینا ہے، کیونکہ آج جناب فاطمہ کے سر سے ان کے والد کا سایہ اٹھ گیا ہے. جناب فاطمہ آج کے روز یتیم ہو گئی ہیں، اور دوسرا پرسہ ان کے لال امام حسن کا دینا ہے. ہاں کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن اس قدر مظلوم امام تھے کہ خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے باوفا ساتھی مجھے ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ میرے بھائی حسن کو ملے ہیں. ہاں کنیزان سیدہ، آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس میں جناب فاطمہ کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے. کنیزان سیدہ، امام حسن وہ مظلوم امام ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن کو 70 بار زہر دیا گیا ہے. کنیزان سیدہ، امام حسن کو ایک بار ہی زہر نہیں دیا گیا ہے، بلکہ کئی بار زہر دیا گیا ہے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب جناب زینب کو یہ پتا چلا کہ میرے بھائی کو زہر دیا جا رہا ہے، تو جب بھی امام حسن پانی پیتے تھے تو جناب زینب آگے بڑھتی تھی، پہلے خود پانی پیتی تھی اور پھر اپنے بھائی حسن کو پلاتی تھی. تو ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، اے بہن زینب، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں پانی پیوں گا زہر کا، لیکن تم وہاں پر موجود نہیں ہوگی. ہاں کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن کو شب کی تاریخ میں جودہ بنت اشس نے امام کو زہر دیا. لیکن کنیزان سیدہ جانتی ہیں وہ زہر کیسا تھا؟ وہ زہر کنیزان سیدہ ایسا تھا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی تمام مچھلیاں مر جائیں. لیکن جیسے ہی امام حسن کو یہ زہر دیا گیا، کنیزان سیدہ فوراً زہر کا اثر ہوا، امام حسن کی طبیعت بگڑنے لگی، امام کو خون کی الٹیاں ہونے لگی. ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے، اپنے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھا، ایک مرتبہ تشت لائے، تشت جیسے ہی لایا گیا، امام حسن کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گرنا شروع ہو گئے. ایک مرتبہ امام حسن نے کہا، اے ام فروا، میری بہن زینب کو بلا دو. ایک مرتبہ جناب ام فروا کہتی ہے، میں کیسے جاؤں، میں کیسے اطلاع کروں؟ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں، جناب قاسم کو میرے پاس بھیج دو. ارے جناب قاسم ہے، 3 برس کی عمر ہے. جیسے ہی جناب قاسم امام حسن کے قریب آئے، امام نے جناب قاسم کے سروں کو پریشان کر دیا، آستینیں الٹ دی، گریبان چاک کر دیا. پھر کہا، اے ام فروا، قاسم کو زینب کے گھر بھیج دو. ام فروا نے کہا، مولا کیسے جناب زینب سمجھیں گی؟ کہا، جیسے ہی وہ یہ قاسم کی حالت دیکھیں گی سمجھ جائیں گی کہ میں دنیا سے گزر رہا ہوں. ہاں کنیزان سیدہ، جناب قاسم چلے، جناب زینب کے در پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا.
جناب زینب نے دروازہ کھولا، جیسے ہی آپ کی نظر جناب قاسم کے اوپر پڑی، جناب زینب نے سرو سینہ پیٹ لیا، کہا ہائے میرے بھائی کو زہر دے دیا گیا۔ ہاں کنیزان سیدہ، آج جناب فاطمہ کو ان کے بابا کا پرسہ دینا ہے، وہ بابا جو اس کائنات کا مالک تھا، لیکن اس کائنات کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کے بابا کا لاشا 3 روز تک بے غسل و کفن رہا۔ تیسرے روز مولا کائنات نے جناب رسول خدا کو غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا۔ ہاں کنیزان سیدہ، ارے کسی بیٹی کے سر سے اگر اس کے باپ کا سایہ اٹھتا ہے تو لوگ اسے تسلیاں دیتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ کو بھی تسلی دی گئی۔ کس طرح سے دی گئی کہ بعد رسول تمام لوگ آگ و لکڑیاں لے کر جناب زہرا کے در پر آ گئے، دروازے میں آگ لگا دی، جلتا ہوا دروازہ پہلوئے فاطمہ پر گرا۔ ہاں کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں کا وہ منظر دیکھا جو نہ میرے بابا نے نہ دیکھا، نہ میرے بھائی حسین نے دیکھا۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک شقی نے میرے سامنے میری اماں کے گالوں پر اتنے زوردار تازیانہ لگایا کہ میری اماں زخم کو برداشت نہ کر سکی، منہ کے بل زمین پر آ گئی۔ میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا، لیکن جیسے ہی جناب فاطمہ کی نگاہ امام حسن پر پڑی، کہا اے بیٹا حسن، ارے اس بات کو اپنے بابا سے نہ کہنا، تیرا بابا پہلے ہی بڑی مصیبتوں میں ہے۔ ہاں کنیزان سیدہ، یہی وجہ ہے کہ جب جناب فاطمہ کو غسل و کفن دے کر تمام بچوں کو بلایا گیا کہ آخر اماں کا دیدار کر لو، تو سب سے زیادہ جو بچے نے گریہ کیا وہ امام حسن تھے، کہ امام حسن نے اس قدر گریہ کیا، کہا میں نے اماں کا وہ منظر دیکھا جو کسی نے نہ دیکھا۔ ہاں کنیزان سیدہ، تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام حسن کو غسل و کفن دیا گیا، جنازہ چلا، کنیزان سیدہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، دنیا میں کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا کہ جب ایک بار جنازہ گھر سے چلا جائے تو واپس پلٹ کر آئے، لیکن کنیزان سیدہ ہائے رے غربت امام حسن کہ آپ جب غسل و کفن دے کر گئے تو آپ کا کفن سفید تھا، لیکن جب پلٹ کر آئے تو آپ کے جنازے پر 70 تیر موجود تھے۔ جناب زینب نے اپنے بھائی کے جنازے سے ایک ایک تیر کو نکالا۔ میں کہوں گی اے زینب، آج ایک بھائی کے جنازے پر تیر لگتے دیکھا ہے، لیکن کربلا کے میدان میں ایک بھائی کا لاشا تیروں پر معلق دیکھیں گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حسین 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 تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، ساری دنیا کو وفاداری
سکھاؤ لوگوں، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، جس عقیدت سے بپا کرتے ہیں میلاد نبی، جس عقیدت سے بپا کرتے ہیں میلاد نبی، فرش غم سے محمد کا بچھاؤ لوگوں، تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، ہاں اسی صف پہ زمانے کو بلاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، گھر میں فاطمہ زہرا کی اندھیرا چھایا، گھر میں فاطمہ زہرا کی اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو بجھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، خاکی پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، خاکی پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کا نہ احسان بھلاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، اپنے غم بھول کے دیتی ہیں خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہیں خدیجہ یہ صدا، آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، غم میں مظلوم کے رونا ہے نبی کی سنت، یہ حقیقت نہ زمانے سے چھپاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پہ، کیوں ہو خاموش بقیہ کے اجڑ جانے پہ، اپنے سرکار کو ایسے نہ رلاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، اپنے بابا کی جدائی میں جو چھپ کر روئی، دل سی فاطمہ زہرا کا بڑھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا
اٹھاؤ لوگوں، بعد بابا کی جسے حق نہ ملا دنیا سے، بعد بابا کی جسے حق نہ ملا دنیا سے، اس کے حق کے لیے آواز اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگوں۔ حسین 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 نوح یہ حسین زہرا حسین کا تھا، ہائے رسول خدا، نوح یہ زہرا کا تھا، ہائے رسول خدا، 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 کرتے ہیں گریا فلک، روتے ہیں جنو ملک، کرتے ہیں گریا فلک، روتے ہیں جنو ملک، آتی ہے ہر دم صدا، ہائے رسول خدا، ہائے رسول خدا، ہائے رسول خدا، نوح یہ زہرا کا تھا، ہائے رسول خدا، نوح یہ زہرا کا تھا، ہائے رسول خدا، یا حسین، یا حسین یا یا حسین یا یا حسین، حسین یا یا حسین، حسین یا یا حسین، حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت پڑھتی ہوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام مومنین مومنات، اب تمام مرحومین کی طرف سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا صفت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، اشہد انک رسول اللہ واشہد انک محمد ابن عبداللہ واشہد انک قد نصحت لامتک وجاہدت فی سبیل ربک وابدتہ حتی اتاک الیقین، وجزاک اللہ یا رسول اللہ افضل ما جزا نبیا عن امته، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کافضل ما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت پڑھتی ہوں میں امام حسن علیہ السلام کی تمام مومنین مومنات و مرحومین تمام مومنین کی طرف سے قربتاً اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیۃ المومنین وابن اول المسلمین وکیف لا تکون کذالک وانت سبیل الہدی وحلیف التقی واصحاب القصاء غزتک یا رحمت وربیعت فی حجر الاسلام ورزیات من الصد الایمان فتبت حیا وتبت میتن غیر ان الانفس غیر طیبة بفراقک ولا شاکۃ فی الحیات لک یرحمک اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس نفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بعرض السلام علیکم یا مغث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا حضا جل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک بظہورک انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في شدة ورخاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كالمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ فرجهم اللہم اللهم صل صل علی على محمد وآل محمد وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ خیر فہران مجلس میں شرکت کے لیے۔ انشاءاللہ کل 9 بجے اس عشرے کی 7ویں مجلس ہوگی۔ آپ سب سے شرکت کی التماس ہے۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔